السلام علیکم، میرا نام ہے قمر زہرا۔ آج کل ایک بڑا سلسلہ چل رہا ہے کہ جناب سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور وہ صاحب جنہوں نے یہ کتاب لکھی اس کتاب کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں اس کا اندازہ مجھے اچھی طریقے سے اس لحاظ سے ہے کیونکہ وہ کتاب وہ ایک کتاب میں ان کی پہلے پڑھ چکی ہوں، دا پارٹی از اوور۔ اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، ساری اٹریکشن جو تھی وہ ٹائٹل کور میں تھی۔ اب جو یہ کتاب کا سلسلہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ کمپنی نہیں چلے گی، اس میں بھی جو ساری اٹریکشن ایسا ہی لگ رہا ہے سابقہ تجربے کے حوالے سے جو میں ہو چکا ہے میرا، کہ ساری اٹریکشن ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جناب ٹائٹل کے اندر ہے۔ مگر اس پہ ایک جو بھی ہمارے یہاں جو خونی لبرلز ہیں، جو دیسی لبرلز ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے ماڈرن ہیں اور بڑے ادھم قسم کے ہم لوگ ہیں، اپنے منہ سے اپنے تئیں سے اپنے آپ کو بڑا قابل، پڑھا لکھا، سمجھدار سمجھتے ہیں۔ اور ایک بدقسمتی ہے وطن عزیز کی کہ یہاں پہ جو اپنے آپ کو قابل، پڑھا لکھا، سمجھدار یا بڑا صحافی سمجھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو جب تک وہ افواج پاکستان کے خلاف یا ریاست پاکستان کے خلاف رضا سرائی نہیں کرے گا تو وہ سینئر نہیں ہوگا، اور وہ جیسے ہی اپنے یہ رضا سرائی کرتے ہیں، اپنی چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو خود ہی اپنے از خود لکھنے لگتے ہیں سینئر صحافی یا سینئر تجزیہ کار۔ یا پھر وہ ہوتا ہے کیا چیز ہے جناب، ایک ہمارے ایک یہ وہ موم بتی مافیا۔ تو یہ بڑے ہمارے ہاں یہ بلکہ یہ جو اس قسم کے جو صحافی، معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے، جو اس قسم کے صحافی اور اس قسم کے جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی کسی مافیا سے کم نہیں ہیں۔ ہم نے جہاں یہ ذکر ہے کہ جناب یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو جو لوگ اس کے خواہش مند ہیں، میں سیدہ قمر زہرا بطور پاکستانی ان کو یہ کہتی ہوں، بھائی جان کمپنی تو یہی چلے گی، آپ چاہے اپنی ایری چوٹی کا زور لگا لیں، 70-72 سالوں سے الحمدللہ کمپنی یہ چل رہی ہے۔ اللہ میاں پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اللہ میاں پاکستان کے استحکام میں اضافہ کرے، اللہ میاں پاکستان میں خوشحالی لائے اور اس میں بھرپور خوشحالی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو، الہی آمین۔ کمپنی یہی چلے گی، آپ چاہے مر جائیں، لٹ جائیں، کٹ جائیں، ختم ہو جائیں، کمپنی تو یہی چلے گی۔ اور اس کمپنی کا نام ہے خاکی کمپنی۔ اور وہ کیوں چلے گی؟ سنیے، 1965 میں جب بھارت ناشتہ کرنے کی خواہش، آپ کا عزیز بھارت، میں ان سے مخاطب ہوں جو لبرلز، جو خونی لبرلز ہیں، جو خود کو بڑا ماڈرن کہتے ہیں، جو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی بات کسی اور سمت جا رہی ہے، مگر میں اب چونکہ میرے ذہن میں آ گیا تو میں اس کو تذکرہ ضرور کروں گی کہ جو یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جی جو کووڈ کا معاملہ ہوا تھا، تو اس میں مودی کی پالیسی کو اگر لے کے چلتے تو پاکستان اس مشکل سے گھڑی سے نکل سکتا تھا جب نیا نیا آغاز ہوا تھا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھارت کا کیا حال ہے، بھارت دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے اس تمام تر معاملے میں جو بھارت میں اموات ہو رہی ہیں۔ اللہ وہاں پہ خدا کرے کہ بہتری لے کے آئے۔ ہم تو دعا گو ہیں بطور پاکستانی، ہم کسی کا بھی برا نہیں چاہتے، ہم تو دعا گو ہیں۔ اب جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت کنٹرول ہے کووڈ کے حوالے سے، تو وہ بڑے بے شرم لوگ آج بھی مجھے اسکرینس پہ نظر آتے ہیں۔ مطلب اتنے یہ لوگ بے شرم ہیں، اب انہوں نے ایک نیا سوچا چھوڑا ہے جی یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اس سے قبل اچھا میں یہ بتاتی چلوں، ہاں یہ کمپنی کیوں چلے گی؟ 1965 میں بھارت جب ناشتہ کرنے کی خواہش کے ساتھ آیا تھا اور بڑے سارے ہمارے اپنے لوگوں نے بھی اس بات کو کہہ دیا تھا کہ جناب نہیں پاکستان تو ہار گیا۔ بھارت کا حربی سامان اس بات کی مکمل طور پہ غمازی کرتا ہے یہ کمپنی کتنی فعال ہے، اور جو بھارت ناشتہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ خیر سے منہ کی کھا کے ان کی منہ بولی سینا خیر سے ہمارے جوانوں کی اس خاکی کمپنی کے اہلکاروں سے، اس خاکی کمپنی کے ورکروں سے منہ کی کھا کے دم دبا کے بھاگ گئے تھے۔ اس کمپنی کی ایک اور مثال 1999 کے حوالے سے بھی کہ یہ کمپنی کتنی فعال ہے۔
کہ جب دشمن نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے، بھارتی جرنیل بخشی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب یہ جو منہ بولے بھارتی سینا کے بہادر ہیں، یہ اس خاکی کمپنی کے اہلکاروں سے اتنا خوف زدہ ہو گئے تھے کہ اکیلے واش روم یوز کرتے ہوئے تک گھبراتے تھے۔ یہ بات ہے، یہ کارکردگی ہے الحمدللہ اس خاکی کمپنی کی، اس خاکی کمپنی کے ایک ونگ کی، جس کے حوالے سے بڑی اسٹوپڈ سی باتیں ہمارے خونی لبرلرز کرتے ہیں کہ جناب یہ لوگ موویز کیوں بناتے ہیں یا یہ لوگ گانے کیوں بناتے ہیں، تو بھائی ان کا کام ہے یہ، اس کا مطلب ہر کمپنی کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، تو اس خاکی کمپنی کا یہ ڈپارٹمنٹ الگ ہے جو اس سلسلے کو دیکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ میڈیا سیل ہے خاکی کمپنی کا۔ تو اس قسم کی جان بوجھ کے یہ اصل میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہمارے ہاں تعلیم کی تھوڑی کمی ہے، تو اس سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی صورت سے وہ اپنے ناپاک مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر پاکستان میں اگر تعلیم کی بھلے سے کمی ہے یا نہیں ہے، مگر الحمدللہ پاکستان کے عام عوام اپنی خاکی کمپنی کے ساتھ ہیں، اپنی خاکی کمپنی کے پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور صاحب نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی افواج جو ہے وہ 22 کروڑ عوام پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ اس ملک کا ہر شہری اپنے ملک کا دفاع کرنا بھی جانتا ہے اور اس کمپنی کا عاشق ہے، اس خاکی کمپنی کا چاہنے والا ہے، اس خاکی کمپنی کا دعا گو ہے۔ آپ نے اس خاکی کمپنی کی ایک اور بہترین کاوش اور ایک اور بہترین مثال میں نے اور آپ نے ہم نے دیکھی 27 فروری، جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ وہ ہم لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے بھارت کے طیارے زمین پہ لا کے ان کو دن میں تارے دکھائے گئے، اور جب ان کے منہ بولے بہادر ابھینندن نے جب ٹی از فنٹاسٹک کا نعرہ لگایا، تو یہ اس بات کی مکمل غمازی کرتا ہے، اس بات کی مکمل تشہیر کرتا ہے کہ یہ خاکی کمپنی نہ صرف اس ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے، نہ صرف اس ملک کی بقا کے لیے سینہ سپر ہے، بلکہ یہ اس خاکی کمپنی کی ہی وجہ سے اللہ کے بعد یہ خاکی کمپنی پاکستان میں خوشحالی کا بھی ضامن ہے۔ الحمدللہ ہمارا سی پیک بہترین طریقے سے کامیابی کی جانب گامزن ہے، اپنی مکمل تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ اس میں بھی 2 نمبر صحافیوں نے اپنی بدماشی، میں بدماشی ہی کہوں گی اس کو، بھلے کسی کو برا لگے، اپنی بدماشی دکھائی، اور اس 2 نمبر صحافی میں 2 نام سامنے آئے۔ ایک تو نورانی صاحب کا، جو اسٹوپڈ سی ایک غیر معروف سی ویب سائٹ پہ انہوں نے اپنی اسٹوری کو اپلوڈ کیا اور عاصم باجوہ صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل، سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بھی ہوئے، عاصم باجوہ صاحب جو چیئرمین سی پیک ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر ان کو الحمدللہ منہ کی کھانی پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ حق ہے، سچ پروردگار سامنے لاتا ہے، اور یہ خاکی کمپنی الحمدللہ پاکستان کا فخر ہے، پاکستان کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہی ہے، تو پروردگار ظاہر سی بات ہے سچ کا ساتھ دینے والا ہے۔ اس میں احمد نورانی اور مبشر زیدی کا نام سامنے آیا۔ مبشر زیدی صاحب جس قسم کی بکواسیں اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ اور اپنے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پہ جس قسم کی بکواسیں کرتے ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ احمد نورانی صاحب کا بھی کردار کیا رہا ہے، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ تو کسی لڑکی کو چھیڑنے کے چکر میں لڑکی کے بھائیوں سے پٹ بھی چکے ہیں۔ یہ حال ہے عظیم صحافی کا جو اپنے آپ کو اپنے منہ سے سینئر کہتا ہے۔ اس کے علاوہ خاکی کمپنی کے حوالے سے بڑے سارے معاملات ہوئے جناب۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو شیریں مزاری صاحبہ کی دختر نیک اختر ایمان مزاری صاحبہ ہیں، میرے منہ میں کچھ لفظ آ رہا تھا پر میں نہیں لینا چاہ رہی، بڑی ہی کیا کہنا چاہیے کہ بڑی ہی یار، تھرڈ کلاس بھی بڑا قابل احترام لفظ ہے، وہ تو تھرڈ کلاس سے بھی گئی گزری ہیں۔
انہوں نے جس طریقے سے آ کے ایئر چیف کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور اسکول کا معاملہ سامنے آیا اور پھر بعد میں حقائق سامنے آ گئے. انہوں نے کتنی تھرڈ کلاس حرکت کی، جس قسم کی وہ ہیں اسی قسم کی حرکت کریں گی کہ ایئر چیف کا کے گھر کے نقشے تک جاری کر دی اور بعد میں بے شرم خاتون نے معافی بھی نہیں مانگی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا اس خاکی کمپنی پہ حملوں کے حوالے سے جو ملک دشمن عناصر جو بھارت کے پیرول پہ یا کسی بھی غیر ملکی مطلب ملک دشمن کے پیرول پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے معاملے سے آپ سب باخبر ہیں، جس میں ایک خاتون صحافی نے کھانے کی شرط لگائی تھی کہ جی ہم جیت جائیں گے اور آرمی چیف کو گھر بھیج دیا جائے گا قمر جاوید باجوہ صاحب کو. تو ہوا یہ کہ ظاہر سی بات ہے، جیسے میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ اللہ حق ہے اور پروردگار سچ کا ساتھ دیتا ہے. منہ کی کھانی پڑی ایسے ہی ان ملک دشمن عناصروں کو، اور پھر یہ ہوا کہ میں اور آپ جو خاکی کمپنی کے لیے اپنے وطن عزیز کی بقا کے خاطر خاکی کمپنی کے لیے دعا گو ہیں، وہ تو شکر کے سجدے انہوں نے کیے، ان کے چہروں پہ تو مسکان آ گئی، مگر وہ خاتون بڑی زار و قطار روئی. بس رونا ان کے مقدر میں ہے، کیا کر سکتے ہیں. اس خاکی کمپنی کے حوالے سے بڑے سارے کالم نگار جو بین الاقوامی ویب سائٹ پہ کالم لکھتے ہیں اور غیر ملکی آقاؤں کی خوشنودی میں اپنا سر خم کر لیتے ہیں، ان کے تلوے چاٹنے لگ جاتے ہیں. اس ایک کالم میری نظر میں گزرا جس کی پہلی سطر ہی جھوٹ پہ مبنی تھی. جھوٹ پھیلانا تو ان لوگوں کا کام ہے نا، کیا کریں، اپنا کام کر رہے ہیں، اسی چیز کی تنخواہ ہے کہ جناب کیا کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے صحافت. ایسا کچھ نہیں ہے، غلط باتیں مت پھیلائیں. جمہوریت کا چوتھا ستون ہے صحافت. مگر یہ بات میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ ان کو جس نے بھی ایک آرٹیکل لکھا یا کالم لکھا ان کو پتہ نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہے، پر کیا کریں کہ غلط فہمی پھیلانی ہے. وہ ہے نا 5th جنریشن وارفیئر والے معاملات، اسی سے تانے بانے ملتے ہیں. کہنا بس فقط اتنا ہے کہ بھائی جان حوصلہ رکھیے. حوصلہ تو حالانکہ آپ لوگوں میں بہت ہے، ہر دفعہ ذلیل ہوتے ہیں اور ہر دفعہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اس دفعہ اپنا حربہ شیطانی اپنا عمل چلاتے ہیں، اپنا شیطانی حربہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید کامیاب ہو جائیں، پر کیا کریں. سچ کا ساتھ رحمان دیتا ہے اور پروردگار حق ہے، اور الحمدللہ ہر بار ذلیل ہوتے ہیں اور ہر بار پھر میدان میں آ جاتے ہیں، پھر ذلیل ہوتے ہیں. تو بھائی جان کمپنی تو یہی چلے گی، یہ خاکی کمپنی ہی چلے گی، اور آپ لوگ اسی طریقے سے زار و قطار روئیں گے جیسے وہ خاتون صحافی روئی تھی کھانے کی شرط ہارنے پہ. اور جو بھی آپ کے مقاصد ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یا اس خاکی کمپنی کو بدنام کرنے کے لیے، وہ انشاءاللہ کبھی پورے نہیں ہوں گے. کیونکہ جیسے کہ میں 3-4 دفعہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اللہ حق ہے. تو وہ اللہ جو وہ پروردگار ہے، وہی وطن عزیز کا بھی ساتھ دے رہا ہے، وہی خاکی کمپنی کا بھی ساتھ دے رہا ہے. آپ کے نصیب میں صرف رونا لکھا ہے. روتے رہیے. خاکی کمپنی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.